کل اگر تیری بیٹی کا تماشا بنا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گی. جب بیٹی کو دیکھنے کی باری آتی ہے غریب باپ گردن جھکا کے بھاگا پھرتا ہے, کہیں سے 10,000 ادھار لاتا ہے, کسی سے چینی ادھار لی ہے, کسی سے شکر ادھار لی ہے, تب جا کر کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. یہ 10 لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں. اس کے بعد بیٹی کو بلایا جاتا ہے, بیٹی کو برسر عام بازار بنایا جاتا ہے, بیٹی کی عزت اچھالی جاتی ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر پرچے کے وقت بیٹے کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, تجھے پتا نہیں ہے جب بیٹیوں کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں اور جا کر کے یہ کہتے ہیں بیٹی پسند نہیں آئی ہے, تو بیٹی 1 سال انتظار نہیں کر سکتی, بیٹی کے دامن پہ داغ لگ جایا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی تو کمی رہ گئی ہوگی جو دیکھ کر کے لوگوں نے انکار کیا ہے. اور تجھے کیا پتا ہے جب دیکھنے کے بعد بیٹی کو انکار کیا جاتا ہے اس وقت بیٹی کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. تو کھا کے بستر پہ سو جاتا ہے. اور پوچھ غریب کی بیٹی سے راتوں کو نیند کیسے آتی ہے, سکون کیسے آتا ہے. جب سے لوگوں نے انکار کیا ہے آئینے کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو صرف ایک سوال کرتی ہے, مالک میرا قد چھوٹا ہے, بتا میرا قصور کیا تھا, میری آنکھ نیچی رہ گئی, میری خطا کیا تھی, آنکھیں چھوٹی رہ گئی, یا رب میرا قصور کیا تھا, جو قد تو نے بنایا ہے وہ تو نے بنایا تھا, لوگ ٹھکرا کے کیوں چلے گئے, اور تمہیں کیا لگتا ہے صرف غریب رویا ہے. نہیں, خدا کی قسم جب غریب روتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جایا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. ختم کرو یہ چلن, اسلام نے اجازت دی ہے, لیکن ایسے دیکھ کہ جس بیٹی کو دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. ہاں, ایسے دیکھو کہ جسے دیکھا جا رہا کہ اس بیٹی کو بھی خبر نہ ہو. اور ہماری ماں بہنیں اللہ معاف کرے, ہماری دعائیں یہ رہتی ہیں سجدوں میں, اللہ میری بیٹی کو ایسا گھر دینا جس میں یہ شہزادی بن کے رہے. اور جب پرائی بیٹی اپنے گھر آئے تو اسے ہم کتے کی اوقات برابر بھی عزت نہیں دیتے. اور یاد رکھو عزت اسی کی بیٹی کو ملے گی جو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا. یہ یاد رکھنا, ورنہ کوئی تعویذ تمہیں نہیں بچا پائے گا, کوئی وظیفہ نہیں بچا پائے گا جب تک تمہارے اپنے اعمال بہتر نہیں ہوں گے. اپنے اعمال, زہر کھا کے مرنے کی کوشش کی لیکن ہاسپٹل لے کے گئے, بچی بچ گئی تو پوچھا بیٹی تم مرنا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے کہا مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے کھا پی کے مجھ سے, میرے گھر والوں سے کہا کہ جا کے گھر جواب دیں گے. اس نے کہا ہم نے 3 دن انتظار کیا. سنیں, بیٹی کی زندگی بڑی نازک ہوتی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھے, کسی کی بیٹی کا دل نہ ٹوٹے. اس نے کہا آئے اور کہنے لگے گھر جا کے جواب دیں گے. گھر جانے کے بعد ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جواب دیا اور کہا ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں. ہمارے گھر والوں نے پوچھا کیا کمی رہ گئی, تو یہ بات بتائی گئی کہ جب لڑکی چائے بنا کے لائی تھی تو ہاتھ سے اپنے اٹھا کے کف ساس کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. صرف اتنی سی بات پہ کسی کی بیٹی کو تم نے موت کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا. کون سا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اگر بچی نے ہاتھ میں کپ لا کے نہیں دیا تھا؟ کون سی زمین پھٹ گئی تھی اگر بیٹی نے ساس کے ہاتھ میں کپ نہیں دیا تھا؟ خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کا تماشا نہ بنا, کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کر, ورنہ تجھے نہیں پتا جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں اور باپ ایک بار آنسو دیکھ لے پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے, پوری زندگی باپ رویا کرتا ہے. یہ زندگی ہماری, تیرا ہی نیا رشتہ ہو گیا. کائنات میں کوئی حضور کی بیٹی جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ, علی جیسا کوئی مرد ہو تو لا کے دکھاؤ. مگر قسم خدا کی کتنی سادگی, آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. میرے حضور نے فرمایا علی خیر تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ گردن جھک گئی, کہنے لگے یا رسول اللہ جو علی چاہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا علی ہم بتا دیں یا تم بتاتے ہو؟ علی صحابی تھے, وہابی نہیں. وہ جانتے تھے حضور دلوں کی خبر رکھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. علی تم بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے. میرے حضور نے فرمایا علی تم جوان ہو گئے ہو. سنیں نوجوان,
جو اپنے باپ سے منہ لگا کے کہتے نہیں اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں. سنو خدا کے واسطے کبھی جوانوں اپنے باپ سے یہ حق نہ چھیننا, اپنی ماں سے یہ خوشی نہ چھیننا. جانتے ہو جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں تب کہتی تھی اللہ بیٹا دے گا نا تو اپنی مرضی سے اس کے لیے چاند سی دلہن لے کے آؤں گی. جب تم آئے نہیں تھے اور جب آ گئے تو ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے, کتنے خواب ماں کی پلکوں پہ ہوں گے, سوچ بھی نہیں سکتے. آج بندہ ماں سے کہے نہیں جی اپنی مرضی سے رشتہ کروں گا میں, ماں کہتی نہیں بیٹے ہمیں پتا ہے ہم دیکھیں گے. کہا نہ تم کیا جانو بیوی کیسی ہونی چاہیے, میں جانتا ہوں کیسی ہونی چاہیے. جس نے 2 گھنٹے کونے میں بیٹھ کے لڑکی سے بات کی ہے وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے. یہ جس نے 50 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں وہ جانتا ہے بیوی کیسی ہونی چاہیے. سوچو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو, ورنہ کبھی کبھی بزرگوں نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تمہاری 1 منٹ کی غلطی تمہیں صدیوں رلا سکتی ہے, اس لیے یہ فیصلے خود نہ کرنا. نوجوان کہتا میں نے دیکھ رکھی ہے, مجھے پسند جو میں اس سے کروں گا. ہاں لوگ سوال کرتے فون پہ حضرت لو میرج جائز ہے اسلام میں؟ یہ کیا موقع پڑ گیا, کیوں پوچھا تو نے لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تجھے بتاؤں نقصان کتنے بڑے ہیں. جتنے لو میرج ملتے ہیں ان میں مہینے 6 مہینے کے بعد یا تو لاش فریج سے نکالی جاتی ہے, یا تالاب سے اٹھائی جاتی ہے, یا کھیتوں سے نکالی جاتی ہے, یا لڑکیوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے, یا خود زہر کھا کے مر جایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے باپ کی نہیں مانی ہے, اپنی چلائی ہے, اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا. کیا کہ اچھا ہوتا باپ کی مرضی سے نکاح کر لیتا, اگر لڑکی 19 بھی ہوتی تو قسم خدا کی 1% اس کے ساتھ خدا کی رحمتیں آ جاتی, تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی, آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے. بس سنیں میری بات, میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا, بس جتنی دیر آپ سنیں گے نا انشاءاللہ اتنی دیر. اللہ سلامت رکھے. کسی بھائی نے پوری رات کا نام لے دیا, ہاں مجھے کل بھی جا کے, کل مجھے پٹنہ میں تقریر کرنی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس سنیں میری بات, میں عرض کر رہا تھا رشتے سوچ سمجھ کے کیا کرو, دیکھ بھال کے کیا کرو, اور کسی کا تماشا نہ بنایا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے بیٹھے, حضور کے آگے سنیں, بیٹی والے بھی سنیں اور بیٹے والے بھی سنیں. حضور نے فرمایا علی جوان ہو گئے ہو, کیا ارادہ ہے, نکاح کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو باپ بھی آپ ہیں, میرے سب کچھ آپ ہیں. حضور آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے, جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے علی کی مرضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر یہ نہیں کہا کس سے کرو گے, حضور جانتے تھے علی کیا نیت لے کے آیا ہے. حضور اپنی جگہ سے اٹھے نا, گھر کی طرف چلے, جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ کدھر جا رہے؟ بیٹی کے پاس. کیوں؟ کہ علی آیا ہے نا رشتے کے لیے. کہا پھر؟ کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے. حضرت جبریل کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, رب نے فیصلہ فرما دیا ہے, علی کے لیے فاطمہ سے بہتر زمین پہ کوئی لڑکی نہیں ہے, اور فاطمہ کے لیے علی سے بہتر زمین پہ کوئی جوان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا کریں نا, یہ رشتہ تو رب نے کر دیا ہے, آپ بھی کر دیں. حضور فرماتے ہیں جبریل معلوم ہے مجھے بھی. پھر فرمانے لگے کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے, کچھ امت کو بھی سبق دینا ہے. سنے بہت غور سے جو بات کرنے لگا ہوں, اور چینل والوں سے گزارش ہے جتنی بات ہو اتنی ڈالا کرو, ادھر کی پونچھ ادھر کی ناک نہ پکڑا کرو, بات پوری رکھا کرو, اور غور سے سنو میری بات. حضور نے فرمایا جبریل امت کو بھی سبق دینا ہے. گھر تشریف لائے, گھر تشریف لائے. مجھے بتاؤ حضور کیا نہیں جانتے؟ جب حضور مدینے سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور علی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے, بیٹی کے دل کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور بیٹی بھی کیسی بیٹی, فاطمہ زہرا جیسی بیٹی جو جیتی ہی حضور کو دیکھ کے ہو, جس کی زندگی حضور کی رضا ہو, اس سے مصطفیٰ کہتے ہیں پوچھنے جا رہا ہوں, مجھے بتائیے
کہ ہم بھی کبھی بیٹی کی مرضی چاہتے ہیں؟ کبھی کوشش کی ہم نے بیٹی کی مرضی جاننے کی؟ جو جتنا بڑا زمیندار ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ظلم کرتا ہے. جن لوگوں کو ناک کی بیماری ہوتی ہے نا، میری ناک کٹ جائے گی، وہ اتنے ہی بڑے ظالم ہوتے ہیں. گئے، کوئی آ گیا، بھائی فلاں آیا ہے رشتے کے لیے. پدان کیا رہا ہے؟ پدان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. ٹھیک ہے بھائی، ناک رگڑ لائے تو پھر ہماری ہاں ہے. یہ رشتے ہو رہے، اس نے ناک رگڑی ہے تو پھر ہماری ہاں ہے. اور بچی سے بھی پوچھ تیری کیا مرضی ہے. لیکن جب بیٹے کے رشتے کرتے ہیں نا تو 6 بار کہتا بیوی سے پوچھنا اس سے، فلاں جگہ رشتہ کر کے آیا ہوں، اس کی کیا رائے ہے، فلاں جگہ رشتہ کیا مرضی ہے. لڑکا کہہ دیتا مجھے نہیں کرنی ہے، رشتہ کینسل، دوسرا کینسل، تیسرا کینسل. کیوں؟ یہ جانتا ہے اگر اس کی آج بات نہ مانی یہ نکاح کے وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے، بارات سے بھی لوٹ کے جا سکتا ہے، وہاں سے بھی بھاگ سکتا ہے. اس لیے بیٹے کی ہر بات مانی جاتی ہے. بیٹی سے